بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماہ مبارک کا ایک عشرہ گزر گیا اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے جو مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ فضائل رمضان کے شروع میں اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے پہلے، دوسرے اور تیسرے عشرے کی خصوصیات کی توضیح بھی بیان فرمائی ہے۔ اس وقت مجھے یاد کرنا ہے کہ اس عشرے کی خاص عبادت اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ اسی طرح اس مفصل حدیث میں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے کیے جانے والے جو 4 کام ذکر فرمائے ہیں، ان میں ایک استغفار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفروا فیہ من 4 خصال، اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو: ایک استغفار، دوسرے کلمہ شہادت کا ورد، تیسری جنت کی دعا اور چوتھے جہنم سے پناہ۔ اس لحاظ سے ایک تو عمومی طور پر پورے رمضان میں استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، دوسرے اس درمیانی عشرے میں استغفار کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے آج کی اس مجلس میں استغفار اور توبہ کا عنوان اختیار کیا ہے۔ 2 لفظ ہے، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور اسے معاف فرما دے۔ اور توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا، رجوع کرنا، یعنی اپنے گناہ سے واپس آ جانا اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ التوبۃ الرجوع عن المعصیۃ والندم عنها من حيث انها معصیۃ مع صدق العزم بقلبه
علی اللہ یعود وقضاء ما فات فيما يمكن قضاؤه في حقوق اللہ ورد المظالم في حقوق العباد۔ یہ تشریح میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ توبہ و استغفار کے وقت ہم اس کے مضمون اور اس کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں، یعنی صرف استغفر اللہ کے لفظ کا ورد کر لینا یا انی اتوب الیہ کہہ کا لفظ دہرا لینا، اس میں استغفار اور توبہ کی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس گناہ سے یا جن گناہوں سے بندہ توبہ کرے، پہلے دل میں ان کا گناہ ہونا محسوس کرے، اس پر ندامت ہو اور آئندہ ان گناہوں کے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگے، اور اسی کے ساتھ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ان کی قضا ممکن ہے تو توبہ کے ساتھ ان کی قضا بھی کرے۔ مثلا نماز چھوڑ دی ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے۔ روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ قسم توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر حقوق العباد میں سے کسی کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ صاحب حق کا حق ادا کرنا یا اس سے معاف کرانا بھی ضروری ہے، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی توبہ اور استغفار کی حقیقت کہ اللہ سے معافی مانگے، یہ استغفار ہے، اور جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ سے بچنے اور اس سے دور رہنے کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، چاہے پھر وہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن توبہ کرنے کے وقت اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہونا چاہیے، تبھی وہ توبہ بنے گی۔ توبہ و استغفار اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مغفرت کا اعلان اللہ جل شانہ نے فرما دیا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کا معمول 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرنے کا تھا۔ میں نے ابھی خطبے کے بعد 3 حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ دوسری روایت حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لیغان علی قلبی وانی لا استغفر اللہ فی یوم 100 مرۃ، کہ میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے اور میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ انہی سے دوسری روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں بھی ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ہم جیسے گناہگار جو صبح سے شام تک بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے، ہمارے لیے توبہ و استغفار کتنا ضروری ہے۔ اس لیے عام دنوں میں بھی روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ مفہوم کو ذہن میں رکھ کر استغفار کر لینا چاہیے۔ اسی لیے تمام مشائخ، تمام اکابر جو معمولات اور اوراد بتلاتے ہیں ان میں استغفار کا ورد بھی شامل ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ استغفار کیا جائے، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں
کہ استغفار کا کلمہ زبان سے دہراتے ہوئے اس کا مفہوم بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، دل میں ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور اپنے گناہوں سے بچنے کا اور دوبارہ گناہوں کے نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے۔ اگر صرف لفظ دہرایا جا رہا ہے اور مفہوم ذہن کے اندر نہیں ہے، یہ توبہ و استغفار کا ورد ہو گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل بیکار ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیں، اس سے بھی مغفرت فرما دیں، ان کا کرم ہے، ان کی مہربانی ہے، لیکن توبہ و استغفار کی جو حقیقت بتلائی گئی وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک قصہ سناتے تھے۔ فرمایا کہ میں کانپور میں رہتا تھا، میرے پاس ایک صاحب آتے جاتے تھے، ان کا ایک بچہ تھا، کبھی کبھی وہ ساتھ میں آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بچہ ساتھ میں آیا اور بغل میں بیٹھ کر بار بار ان کو چوکے لگا رہا ہے اور کچھ بھن بھن بول رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ پھر حضرت کی بہت پریشان کرتا ہے، بار بار پیسے مانگتا ہے، اور خاص طور سے جب کوئی مہمان ہو یا میں کسی مہمان کے پاس بیٹھا ہوں اس وقت یہ اصرار کرتا ہے تاکہ میں پیسے دے دوں۔ حضرت نے فرمایا ادھر آ، اسے بلایا کہ توبہ کر اب پیسے نہیں مانگے گا؟ اس نے کہا توبہ کرتا ہوں۔ کہو توبہ کرتا ہوں اب پیسے نہیں مانگوں گا، توبہ کرتا ہوں اب پیسے نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد اپنے ابو سے کہتا ہے اب تو پیسے دے دو، اب تو توبہ بھی کروا لی، اب تو پیسے دے دو، اب تو توبہ بھی کروا لی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو بچے کا قصہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری توبہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ توبہ کرتے وقت بھی ہماری زبان کے اوپر توبہ کے الفاظ جاری رہتے ہیں، لیکن نہ اپنے دل میں گناہوں پر ندامت ہوتی ہے اور نہ ان سے بچنے کا کوئی قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جب ہم توبہ و استغفار سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، معلوم نہیں یہ موقع دوبارہ کس کو میسر ہوگا کس کو نہیں ہوگا، اس لیے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور کوشش یہ کریں کہ صبح و شام 100 مرتبہ کم سے کم استغفار کے کلمات مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ہم دہرا لیں۔ استغفار کے 2 کلمے روایات کے اندر وارد ہوئے ہیں، ایک ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور دوسرا صیغہ ہے استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، میں اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ دونوں کلمات استغفار کے ہیں، اور ایک تیسرا کلمہ اور ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا، عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة رواہ البخاری۔ یہ روایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سید الاستغفار کے الفاظ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جو شخص یقین کے ساتھ ان کلمات کو صبح کے وقت کہہ لے اور اسی دن رات ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص رات کو یقین کے ساتھ ان کلمات کو کہہ لے اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ سید الاستغفار کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے دہرائے، جس میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت آخر تک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے ان تمام اعمال کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، میں آپ کے سامنے آپ کے انعامات کا اعتراف کرتا ہوں جو آپ نے مجھ پر احسانات فرمائے ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، آپ میری مغفرت فرما دیجیے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ ہے سید الاستغفار کے الفاظ۔ کم سے کم ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام ان کو دہرا لینا چاہیے۔ یہ کلمات سید الاستغفار کے دعاؤں کی کتابوں میں، مقبول اور مسنون دعاؤں میں، اور جہاں بھی توبہ و استغفار سے متعلق الفاظ نقل کیے گئے ان کے اندر موجود ہے۔ اب چند روایتوں کا ترجمہ میں استغفار کے سلسلے میں جو مشکوٰۃ شریف کے اندر متفرق روایات ہیں آپ کے سامنے پیش کر کے اس مضمون کو مکمل کرتا ہوں۔ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ جتنی پریشانیاں ہماری ہیں، روزی کی تنگی، بیماری، ذہنی الجھن، اور جو مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ جو حل نہیں ہو پاتے، ایسی پریشانی کی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کا التزام کرے، یعنی پابندی کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے، خلاصی عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ غم سے بھی نجات ملے گی، تنگی سے بھی نجات ملے گی، روزی کی جو تنگ دستی ہے اس سے بھی نجات ملے گی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والا ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر ثقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الظن الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواه احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، دھبا بن جاتا ہے۔ بس اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرے تو وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے،
یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ جو عشرہ ہمیں ملا ہے اور یہ ماہ مبارک جو ہمیں ملا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔